हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक होंगे उम्मीद करती हूँ। हम लोगों ने लास्ट टाइम जन्नत के पत्ते में ये पढ़ा था कि हया जो है वो अपने कज़न तावर की बारात पे जा रही है और उसके बाबा जो हैं वो उसको छोड़कर चले गए हैं बिकॉज़ काफ़ी देर हो गई है। तो वो अब ये सोच रही थी कि वो जाकर ताया जान के घर किसी से लिफ्ट मांगे कि अचानक ही उसके गेट पर एक स्याह रंग की गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। तो हमने ये जानना था कि आखिर उस गाड़ी में था कौन जो कि हया को लिफ्ट देने के लिए आया था। स्याह चमकती कार बाहर खड़ी थी। इसकी हेडलाइट्स खासी तेज़ थी। हया की आंखें चंधिया गईं। इसने बेख्तियार माथे पे हाथ का साया बनाकर देखना चाहा, तभी हेडलाइट्स धीमी हुईं। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स का चेहरा वाज़ेह हुआ। वो वही वलीद लगारी था। साथ फ्रंट सीट पर इसके वालिद थे और पीछे वालदा। अस्सलाम वालेकुम हया। वो दरवाज़ा आधा खोलकर बाहर निकला और एक नरम सी मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। वो धीमी होती हेडलाइट्स की रोशनी में इनके सामने खड़ी थी। गहरे सुर्ख कामदार बग़ैर आस्तीनों वाला फ़्रॉक जो पाँव तक आता था और नीचे हम रंग तंग पजामा। फ़्रॉक बहुत लंबा था, सो पजामे की चूड़ियाँ बमुश्किल बालिश भर ही दिखाई देती थीं। गोल्डन दुपट्टा गर्दन में था और कानों से लटकते लंबे लंबे आवेज़े कंधों को छू रहे थे। काजल से लबरेज स्याह आंखें और कमर पे गिरते सीधे बाल। हमें मैरिज हॉल का नहीं है अंकल हैं? वो निगाहों में इसे जज्ब करते पूछ रहा था। वो मुतज़ब्ज़ब सी आगे आई, फिर इसे नज़रअंदाज किए लगारी साहब के दरवाज़े के साथ रुकी। अंकल, पैराडाइज़ हॉल जाना है और अब्बा शायद निकल गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो वाक़यातन परेशान थी। ओह, तो आपके चचा वग़ैरह? वो तो अब्बा से भी पहले चले गए थे। ठहरे, अब्बा ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें वापस। अरे नहीं, वो क्यों वापस आएंगे? उनका जल्दी पहुंचना ज़रूरी है। आप हमारे साथ आ जाओ बेटा, हमने भी वहीं जाना है। हाँ बेटा आओ। मिसेज़ महनाज लगारी ने फ़ौरन अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और दूसरी तरफ हो गई। वो चंद लम्हे तज़बज़ब में खड़ी रही। अब अगर अब्बा का इंतज़ार करती तो आधा फंक्शन निकल जाता, और अगर इनके साथ जाती तो अब्बा बुरा ना मानेंगे, ये तो इसे यकीन था। चलें ठीक है। वो हिचकिचाते हुए पिछली सीट की तरफ बढ़ गई। तो हमारी बेटी क्या करती है? रास्ते में लगारी साहब ने पूछा था। मैं इनकी बेटी कब से हो गई? जी, मैं शरिया एंड लॉ में LLB ऑनर्स कर रही हूँ। यानी कि आप इस्लामी वकील हो? जी। वो फीका सा मुस्कुराई। ये लोग इतनी अपनायत क्यों दिखा रहे थे इसे? तो ये शरिया एंड लॉ कैसा सब्जेक्ट है? उमैर लगारी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग शुरू में मुझे मुश्किल लगती थी, बाद में आसान हो गई। मुझे शरिया शुरू में मुश्किल लगती थी, बाद में आदी हो गई। वो तीनों हंस पड़े तो इससे एहसास हुआ कि इसे ख्वाह मख्वाह के साथ ज़्यादा बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। हया बेटा, आपका शादी के बाद प्रैक्टिस का इरादा है? क्योंकि मैं और आपके अंकल तो कभी इस मामले में ज़बरदस्ती के कायल नहीं रहे। हमने फ़ील्ड मुंतखब करने से लेकर करियर बनाने तक हर चीज़ में अपने बच्चों की मर्ज़ी को मुकद्दम रखा है। ख़ुद वलीद को भी शादी के बाद बीवी के जॉब करने पर कोई एतराज़ नहीं है। महनाज कह रही थी और वो हक्का बक्का इनको देख रही थी। क्या मामलात इतने आगे बढ़ चुके थे, या वो इस खुशफहमी का शिकार थे कि अब्बा इनको कभी इनकार नहीं करेंगे? बमुश्किल हो हाँ मैं इनके सवालात के जवाबात देती और इस वक्त पुरसकून हुई जब मैरिज हॉल की बत्तियां नज़र आने लगी। लिफ्ट का शुक्रिया अंकल। वो अंकल और आंटी के साथ ही बाहर निकली थी। उसी पर लगारी अंकल का मोबाइल बजा तो मौज़रत के करके एक तरफ चले गए। मैं नाज़बीन के पीछे गई। हया सुनिए। वो जाने ही लगी थी कि वलीद ने पुकारा। वो अभी तक अंदर स्टीयरिंग व्हील थामे बैठा था। मुझे आपसे बात करनी है। वो अपनी तरफ का शीशा नीचे किए इससे मुखातिब था। मगर ये मुनासिब नहीं है। मगर मुझे इसी रिश्ते के हवाले से बात करनी है। अगर आप 2 मिनट अंदर बैठकर मेरी बात सुन लें तो। साथ ही इसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। रोशनी का एक कूंदा इसके जहन में लपका। मौका अच्छा था।
وہ اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہیں دبا سکتی تھی. لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور یہ 6 فٹ کا سانپ بھی راستے سے ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمارے رشتہ دار ہیں. اگر ڈونٹ وری، میں کار بریک سائڈ پر لے جاؤں گا، آپ بیٹھیے. وہ متذبذب سی اندر بیٹھ گئی. زندگی میں پہلی دفعہ وہ یوں کسی لڑکے کے ساتھ تنہا بات کرنے بیٹھی تھی. ابا کو پتہ چلتا تو اس کی ساری وسیع نظری بھگ سے اڑ جاتی. اسے لباس پہننے کی آزادی تھی، سر ڈھکنے کی پابندی بھی نہ تھی، مگر لڑکوں سے بے تکلفی یا دوستی کی اجازت ابا نے کبھی نہیں دی تھی. وہ بیٹھی تو ولید زن سے گاڑی بھگا لے گیا. آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے، پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے. وہ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھ کی انگلیاں مروڑ رہی تھی. عجیب مضطرب حالت ہو رہی تھی اس کی. پہلے آپ کہیے. ولید میرج ہال کی پچھلی طرف ایک نسبتاً سنسان گلی میں گاڑی لے آیا تھا. اوکے، مجھے کچھ بتانا تھا، وہ گردن جھکائے کہنے لگی. میرے ابا نے معلوم نہیں آپ کو بتایا ہے یا نہیں، مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں. میرا نکاح میری پھپھو کے بیٹے سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا. وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں. کچھ خاندانی مسائل کے باعث میرے ابا ان سے بدظن ہیں اور اب مجھے ڈائیورس دلا کر میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی. اسے سر اٹھایا ہی نہیں تھا کہ ولید کی خاموشی سے اس نے یہی مراد لی کہ وہ سخت شوق کے عالم میں ہے. میں اپنے شوہر کی وفادار ہوں مسٹر ولید. میں نے اسی کے خواب دیکھے ہیں اور ذہنی طور پر خود کو اسی سے وابستہ پاتی ہوں. اب کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. وہ اب بھی کچھ نہ بولا. حیا گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولتی جا رہی تھی. پلیز آپ انکار کر دیں. میں کسی اور کی بیوی ہوں. نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا. پلیز میں آپ سے درخواست کرتی ہوں. اس نے چہرہ اوپر اٹھایا. وہ یک ٹک خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا. یہ اس کا چہرہ تو نہ تھا جو وہ سارا راستہ ڈرائیونگ کے دوران دیکھتی آئی تھی. یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا. پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس کی آواز لڑکھڑائی. ولید کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ اسے لگا کہ وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے. خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا. کس بارے میں؟ وہ بوجھل آواز میں بولا تو وہ دروازے کی طرف سمٹی. نامحسوس انداز سے اس کا ہاتھ ہینڈل پر رینگ گیا. آپ کے اس رشتے سے انکار کے بارے میں ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے حیا. ابھی تو ان لمحوں سے فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہے. وہ ایک دم اس پر جھکا. حیا کے لبوں سے چیخ نکلی. ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پہ رکھنے چاہے، مگر اس نے زور سے ہینڈل کھینچ کر دروازہ دھکیلا. دروازہ کھلتا چلا گیا. وہ دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی. اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھوں میں آ گیا. وہ تیزی سے باہر بھاگتی تو ولید نے دوپٹہ کھینچا. دوپٹہ اس کی گردن کے ساتھ رگڑتا ہوا پیچھے ولید کے ہاتھوں میں رہ گیا. وہ بنا پیچھے مڑ کے دیکھی بھاگی جا رہی تھی. اسے ولید کے دروازہ کھول کر کوئی اونچی سی انگریزی گالی دینے کی آواز سنائی دی تھی. اسے بھاگتے قدموں میں تیزی آ گئی. گلیاں سنسان تھیں. جانے وہ کہاں لے آیا تھا. آج اتوار تھا اور دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے. وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر بدحواسی دوڑتی ہوئی ایک گلی میں مڑ گئی. پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا تھا. وہ بھاگتی ہوئی گلی کے دوسرے سر تک پہنچی، مگر یہ کیا؟ گلی تو بند تھی. ڈیڈ اینڈ. بے ساختہ وہ پلٹی. بھاگتے قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی. وہ دوڑ کر گلی کے بند سرے تک آ گئی اور دیوار کی اینٹوں کو چھو کر ٹٹولا. شاید اندر کوئی جادوئی دروازہ ہو، شاید ہیری پوٹر کی کہانیاں سچ ہوں. مگر کیوں بھاگتی ہو؟ مسرور سے انداز میں کسی نے پیچھے سے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی. ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا. اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی. وہ نڈھال سی دیوار سے لگ گئی. اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا. اب بغیر آستینوں کے چھلکتے بازو اور گلے کا گہرا کٹ. اس نے بے اختیار سینے پہ بازو لپیٹے. مجھے جانے دو. اس کی آواز بھر آ گئی. پہلی دفعہ یہ غلطی کی تھی اور پہلی ہی دفعہ اتنی بڑی سزا. کیسے جانے دوں؟ پھر تم نے ہاتھ تھوڑا ہی آنا ہے.
وہ چلتے چلتے اس کے چند قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہو گیا۔ دھول لگے اسٹریٹ پول کا بلب اس کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے لی مگر شادی سے انکار ہے۔ تبھی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ رکا۔ پلیز۔ وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اب ولید کو دھکا دیتی۔ شش۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیا نے بختی سے آنکھیں میچ لی۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ تبھی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی کراہ۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شوخ نارنجی شلوار قمیص میں ملبوس، میک اپ سے اٹا چہرہ لیے، وہی اس روز والا خواجہ سرا ڈالی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پہ مارا تھا۔ وہ ساکھ تھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ ڈالی نے پاؤں سے ایک ٹھوکر ولید کو ماری تو وہ اس کا بے ہوش وجود ذرا پرے ہوا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی سلور چمکیلے آئی شیڈ سے اٹی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھے گی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے دبوچا، یوں کہ گدی کے پہ گرے بال بھی اس کی گرفت میں آ گئے۔ ڈالی کے ہاتھ اور حیا کی گردن کے درمیان اس کے بال تھے، پھر بھی اس کا ہاتھ کا کھردرا پن وہ محسوس کر سکتی تھی، لیکن لبوں سے کراہ تک نہ نکلی۔ اس کی گردن کا یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈالی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا۔ وہ بے اختیار کھانسی مگر ڈالی کی بے رحم گرفت ڈھیلی نہ پڑی۔ وہ اسے اسی طرح پکڑے اپنے آگے آگے دھکیل کر چلا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہی تھی۔ گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے گیا، پھر مخالف سمت میں مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے اپنے آگے دھکیلتا پچھلے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ حیا کو لگا کہ اس کی گردن کے گرد سے ایک گہرے دار توق ہٹا ہے۔ اس نے پلٹ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈالی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب بیچے تلخ کاٹ دار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ کیوں دیکھ رہا تھا اسے؟ یہ ہم لوگ نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے، اینڈ مجھے سپورٹ کیجیے۔ میں نیکسٹ پارٹ اگلے ہی دن آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی۔ تھینک یو فار لسننگ می اینڈ واچنگ مائی ویڈیو، اینڈ پلیز اس کو شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں جو مجھے سن رہے ہیں، اینڈ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں اپنی ویڈیوز کو آگے بڑھاؤں۔ تھینک یو۔